اختتام ہے، دوبارہ سے شروع نہیں ہو رہی ماشاءاللہ. جو نصائح جناب شعیب صاحب نے کیے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی. دیکھیں کس طرح دین انسان کی اور صحبت زندگی بدل دیتا ہے. یہ انگلینڈ گئے تھے گرافک ڈیزائننگ کے لیے. وہاں کچھ کسی درجے میں کچھ میڈیا سے بھی تعلق ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا نام جب قلب میں داخل ہوا تو زندگی بدل گئی. جو کالج تھا وہ تو یہ جو لاہور کا فائن آرٹس NCA کالج میں پڑھتے تھے، وہاں سے ادھر چلے گئے. تو مقصود تو دنیا ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کا رخ بدل دیا. سب سے بڑی خوش نصیبی ہدایت ہے. ہدایت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. حضرت اوپر تشریف رکھیے، مولانا کو اوپر بٹھا دیں، ادھر بیٹھ جائیے. شیخ آپ بھی، عبدالرزاق صاحب اوپر بیٹھیے. علماء کرام ذرا اوپر بیٹھ. لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ انجینئر لگا ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے. دیکھ لیجئے کسی حدیث میں ڈاکٹر کی ویلیو. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں PhD ہوں. دیکھ لیجئے کتنے یہودی ڈاکٹرز PhD ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر آف سائنس ہوں. دیکھ لیجئے اگر اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی. لیکن معذرت کے ساتھ آپ تحمل سے سنیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ میں آپ کے نزدیک تھوڑی سی شاید بدنمائی آ گئی ہو. آپ کو کوئی کہ ملا تو آپ اس کو مولوی. تو میں کہا کرتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسول. جو شخص انسانی جسم کے امراض کو ٹریٹ کرتا ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. جو تعمیرات کے اندر اس کی مختلف اقسام ہے، کوئی سول، کوئی الیکٹریکل. جو پل بناتا ہے اس کو کبھی آرکیٹیکٹ، کبھی انجینئر. جو شخص قرآن اور حدیث کا علم رکھتا اور اس کا عالم ہوتا، تو جو عالم بھی کتاب اللہ کے کتاب کا علم ہوتا، اللہ کی کتاب کا علم، وہ کتاب جو اللہ کے اندر سے نکلی ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے باطن سے نکلا ہے. قرآن کی آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آپ کی طرف، جیسے کہ پہلے ہم انبیاء کرام کی طرف وہی کرتے تھے، ہم نے اپنی روح کو آپ کے اندر داخل کر دیا. اگر اس کا مفہوم ایک لیں. اب اللہ جل شانہ کی روح سے کیا مراد ہے؟ یہاں روح تو ظاہر کی چیز نہیں ہے، باطن. جسم ظاہر کی چیز ہے. انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک باطن. ایک جسم اور ایک روح ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. اور جو
باطن ہے وہ روح ہے، اور ظاہر جسم ہے۔ جسم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ مٹی سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان سے ملا ہے۔ مٹی سے کا مطلب ہے کہ اس میں نشاستیں بھی ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، اس میں نمکیات بھی ہیں۔ سب سے زیادہ انسانی جسم کے اندر جس چیز کی مقدار ہوتی ہے وہ سوڈیم ہے۔ انسانی جسم کی سب سے زیادہ، انسانی جسم میں سب سے زیادہ جس چیز کی جو چیز سب سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے وہ نمک ہے، سوڈیم۔ یعنی آپ کے خون میں سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے، جو کہتے ہیں نا جو ایٹم، اس کو الیکٹرولائٹ کہتے ہیں، تو وہ سوڈیم ہے۔ تو ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اسی طرح ایک چیز روح ہے، اور وہ روح جو ہے وہ باطن ہے۔ اچھا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ جل شانہ کا ظاہر کا تذکر ہے۔ اب آپ مجھے قرآن کی آیت پڑھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ٹھیک ہے، اول آخر تو آپ کو معلوم، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پہ جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور باقی کیا رہ جائے گا؟ اور جی یبقی، بس۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے۔ اچھا، اب ذرا سنیے، اب جو اللہ جل شانہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام یہ اللہ کے باطن سے نکلا ہے، یہ اللہ جل شانہ کے باطن سے نکلا ہے۔ آپ نے تصور کی یہ بات کہ کتنی بڑی بات ہے؟ یہ اللہ کے باطن سے نکلا ہے۔ تو مولوی وہ کلام کا علم رکھتا ہے جو اللہ کے باطن سے نکلا ہے، اور جو مٹی سے نکلا ہے، سائنس اور جیولوجی اور یہ وہ آپ لوگ اس کا علم رکھتے ہیں۔ لہذا مولوی کے نام کو حقیر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ دماغ خراب ہو چکے ہیں عبادت کے ساتھ۔ اچھا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو ہم نے آپ کے اندر اپنی روح ڈال دی ہے۔ یعنی یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ باطنی چیز، اور وہ باطنی چیز معنوی چیز کیا؟ علم۔ تو روح کو کہا گیا ہے علم، اور علم کون سا ہے؟ کون سا ہوا پھر؟ علم الوحی، اور علم الوحی سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو ہم نے آپ کے اندر اپنا قرآن داخل کر دیا۔ کہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر۔ تو یہ قرآن اللہ جل شانہ کے باطن سے نکلا ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے باطن سے نکلا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا باطن ہے۔ اب بتاؤ، جو تم کہتے ہو، ایک چھوٹی سی بات تاکہ بات سامنے آئے، کہ اللہ والوں کے کلام میں بڑے موتی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا باطن بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کا باطن خوبصورت ہوتا ہے، تو باطن سے جو نکلتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت انعام حسن کاندھلوی فرمایا کرتے تھے، جو تمہارے اندر ہوتا ہے وہی تمہارے اندر سے نکلتا ہے۔ تو جب تمہارے اندر خوشبو ہوتی، جب ایک بوتل کا ڈھکنا آپ نے کھولا تو اس میں سے خوشبو کی بوتل تھی، تو کیا نکلتا ہے؟ خوشبو نکلتی ہے۔ اور خدا نخواستہ کوئی خراب انڈا ہو تو اس کو توڑیں تو اس میں سے بدبو نکلتی ہے۔ تو ذرا ہم عقیدت رکھتے ہیں،
سیدنا عبد القادر جیلانی سے، تو لوگ کہتے ہیں ان کے جب وہ کلام کرتے ہیں تو معرفت کے موتی ان کے منہ سے پھوٹتے ہیں کہ وہ ان کے باطن سے اندر سے نکلتے ہیں. اور اہل علم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو جو علوم و معرفت کے چشمے ان کے اندر سے پھوٹتے ہیں، کیونکہ ان کا باطن اتنا خوبصورت ہے. تو تھوڑی سی بات آگے چلوں. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو باطن کا حسن کا کیا حال ہوگا. چہرہ اتنا خوبصورت تھا تو باطن کتنا خوبصورت ہوگا. تو باطن سے کیا نکلتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم حدیث کہہ دیتے ہیں. اندر سے نکلتی ہے نا، ان کا کلام ہے. کلام اندر سے ہوتا ہے. کلام جو ہوتا ہے وہ باطن سے نکلتا ہے، پھر اس کا تلفظ کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایکسپریس کیا جاتا ہے الفاظ کی شکل میں. تو اندازہ لگائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن اتنا خوبصورت کہ اس کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ اتنی خوبصورت کہ اس کو حدیث کہتے ہیں. تو اللہ جل شانہ جو ساری حکمتوں کا سرچشمہ، سارے خلق اور اخلاقیات کی بنیاد، جب ان کے قلب سے جو چیز نکلتی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. تو جو قرآن کا عالم ہو وہ تو عام آدمی ہوتا ہے نا، اور جو میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ اور مٹی کے ساتھ پل بنانا جانتا اور 100 منزل بڑھیا بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، وہ تو بہت کمال کا آدمی ہوتا ہے. تو عجیب بات ہے معاشرے کے اندر ڈاکٹر انجینئر کیوں زیادہ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ، اور جو عالم بھی کتاب اللہ ہے، جو کتاب اللہ کا عالم ہے اس کو مولوی کہتے ہیں. مولانا کا لفظ عالم کہتے ہیں، ملا بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہیں، اس کو کیوں حقیر سمجھتے ہیں. حضرت تھانوی نے ایک بات لکھی ہے، وہی لکھتے ہیں کہ جو دین دشمن لوگ ہیں نا، دین دشمن سمجھ گئے وہ نا، دین کو تو کچھ نہیں کہتے، کیا کہ تو دکھائے نا. ناروے میں قرآن جلا رہا تھا، پکڑ لیا تھا لڑکے نے ناروے میں، تو عشق قرآن تو وہاں بھی پائے. تم بات تو کر کے دیکھو نا ذرا، لوگ تمہارا گریباں پکڑیں گے. جیسے تمہیں لبرل بننا پڑتا ہے اور کبھی تمہیں سیکولر بننا پڑتا ہے کہ ہمیں تو پرواہ نہیں. سیکولر کا مطلب میرا تعلق ہی نہیں، میرا مضمون ہی نہیں، میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اور اگر تم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کرو تو آسمان تم پہ گر جائے اور زمین تم پہ تنگ ہو جائے تو وہ تو ہم کریں گے نہیں. اور قرآن پہ بات کرو تو تمہاری زبان گدیوں سے نکال دی جائے تو بھی ہم نہیں کریں گے. اور شریعت کے اوپر بات کریں تو لوگ تمہیں پکڑ لیں گے. لہذا ان چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر دشمن پھر اپنا بغض کس سے نکالیں؟ دین سے بغض کس طرح نکالیں؟ وہ یہ ہے کہ مولوی سے نکالیں، علماء سے نکالیں، علماء کو برا بلا کریں، ان سے نفرت کریں. جی اسی بھی دیندار، اسی بھی شریعت میں جاننے، اسی بھی دین دے چلنے، اسی بھی نمازہ پڑھنے، سانوں بھی قرآن دا مطلب پتہ ہے. تو دین کو تو ہم اچھا سمجھتے ہیں، شریعت تو ہمارا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، اور قرآن ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اوپر رکھا ہوا ہے. اور بیت اللہ شریف میں تو ہم طواف کرتے ہی ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں بھی حاضری دیتے ہیں. تو اس لیے ہم تو مسلمان ہیں لیکن اندر سے دین دشمن ہیں. وہ دین دشمنی کا اظہار کسے کرتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے جو عالم ہیں نا ان سے نفرت کرتے ہیں، یا ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، یا ان کی تحقیر کرتے ہیں، یا معاشرے میں ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں.
تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اندر اپنی روح جو منتقل کی ہے وہ قرآن ہے۔ کتنا بڑا کلام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو جس عالم کے اندر قرآن منتقل ہو جاتا ہے اور فہم قرآن اس کو پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ جل شانہ کی روح منتقل ہو جاتی ہے، تو کتنا بڑا یہ اعزاز ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات میں اور بات کروں تو پھر میں نے کہا میرا بھی حصہ مجلس میں پڑ جائے۔ تو اللہ جل شانہ کا ایک ظاہر ہوا اور ایک باطن ہوا۔ تو اللہ جل شانہ کے ظاہر سے سب نفع اٹھاتے ہیں، سارے اٹھاتے ہیں، کافر بھی اٹھاتے ہیں اور یہودی بھی اٹھاتے ہیں، ہندو بھی اٹھاتے ہیں، سارے اللہ کے ظاہر سے سارے نفع اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے باطن سے نفع صرف اللہ والے اور اہل قرآن اٹھاتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کے باطن سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ قرآن کے راستے سے اللہ کے باطن تک نہ پہنچا جائے۔ اور اللہ جل شانہ کے باطن تک رسائی فقط اور صرف قرآن کے ذریعے سے، فقط اور صرف قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ علماء کرام ہیں جنہیں اللہ کے باطن تک رسائی ہے، اور تمہیں زمین اور مٹی تک رسائی ہے، اور تم تقابل کرو تو پھر تمہیں شرم آ جائے کہ عرش اور فرش کا فرق ہے، اور پھر تم علماء کو نہ پہچانو۔ اب وہ بھی بتاؤں کہ آپ کے اندر تجسس ہوگا کہ اللہ کے ظاہر سے آپ، یا تم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے ظاہر سے تو ہر بندہ نفع اٹھا رہا ہے۔ دیکھ لیجیے کہ یہ سورج جو ہے یہ اللہ کا ظاہر ہے، اس سے سارے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ مخلوقات کو، سپیس کو مسخر کرتے ہوئے آپ نے خلا کے ضابطے، بلندیوں کے اندر جو اصول اور ضابطے، اور کس کے بنائے ہوئے ضابطے؟ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے۔ جب ان ضابطوں کے اصول اور ان کے کلیے آپ پر کھل جاتے ہیں تو آپ کیا کر ڈالتے ہیں؟ آپ جناب 300 افراد پر مبنی ایک ٹرانسپورٹ ہوا میں چلا دیتے ہیں، تو اس سے سارے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر ساری حل چلاتے ہیں، اور زمین میں اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے ضابطوں سے ساری نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سائنس جو ہے، اول تو سائنس سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ سائنس تو اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کو جاننے کا نام ہے۔ جو سائنس، جو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے اندر جو کلیے، جو اصول و ضوابط بنائے ہیں، ان کو کھولنے کا، ان کو جاننے کا، ان رازوں کو منکشف کرنے کا نام سائنس ہے، اور اس کے لیے انبیاء کرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ محض عقل کی۔ تو عقل تو چونکہ کافر میں بھی ہوتی ہے، اور عقل نہ ہو تو مکلف کیوں نہ ہو؟ تو عقل کی وجہ سے وہ پھر یہ سارے سائنس، وہ یہ رابطے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ میرا بیان مختلف ملکوں میں ڈلیور ہو رہا ہے، تو وہ لوگ وہاں بھی سن رہے ہیں۔ تو ہم نے رابطوں کو اور ضابطوں کو معلوم کر لیا کہ وہ اللہ کے اصول و ضوابط کیا ہیں، تو آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا۔ اور جب ہم نے سمندر میں لوہا پھینکا تو ڈوب گیا، اور لکڑی پھینکی تو تیرنا شروع ہو گئی۔ تو ہم نے پانی کے ضابطوں کو معلوم کر لیا، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں ایک لفظ سائنس ان ترجمہ کی اچھال، اور انگریزی میں کہتے ہیں بائنسی۔
ان کے پانی کی بھی ایک بیان سی ہوتی ہے. پانی اللہ جل شانہ، یہ سمندر، یہ جبال، یہ اللہ کا ظاہر ہے. اس لیے اگر اللہ کا ظاہر نہ ہوتے تو اللہ ان کی طرف اشارہ کیوں کرتا؟ کہ جب کفار جو ہیں اختلاف رائے رکھتے ہیں مختلف حقائق کے بارے میں، تو اللہ جل شان ان کو براہ راست جواب مرحمت فرماتے نہیں ہیں. وہ کہتے تم غور و فکر کرو. کس میں؟ میرے ظاہر میں. کون سی آیت ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اللہ کا ابل کیف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت. تم اس جبال کو دیکھو، اور پھر یہ کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ دیکھو چاند کی زمین دیکھو. وہ بات تو قیام ممکن ہی نہیں ہے. یہاں ہم نے اگر پہاڑ بھی بنایا تو وادیاں بھی بنا دی، جس کے درمیان تم رہ سکتے ہو، رہنے کے قابل بنا دیا. سطیت بچھائی ہم نے، بچھونا بنا دیا اس کو ہم نے تمہارے لیے. تو اللہ جل شانہ کے اس ظاہر سے تو سبھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو وہ جو پانی کی اچھال جاننے کے بعد انہوں نے ضابطے، وہ جو راز تھا جس کو سائنس کھولتی ہے، سیکرٹ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کو سائنس نے کھول دیا. جب سائنس نے اس کو کھول دیا تو تم نے کیا کر دیا؟ سبحان اللہ، شپ چلا دی. فلک کا تذکرہ قرآن، کشتیوں کا، کشتیوں کی جو لیٹسٹ شکل ہے وہ بحری جہاز ہیں، بڑے بڑے ولاز ہیں، ہوٹلز ہیں، اور جناب وہ ہیلی پیڈ ہیں، اور اس کے اوپر جہاز وہاں سے اٹھتے ہیں اور لینڈ بھی کرتے ہیں. رن میں بھی اندازہ لگاؤ. تو اللہ جل شانہ کے ظاہر سے تو کفر بھی بہت زیادہ نفع حاصل کر رہا ہے. اسی اللہ جل شانہ فرمایا کہ تم اگر نہیں بات سمجھتے تو میرے ظاہر کو دیکھ لو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہاں سے غور و فکر کر کے تم میرے تک پہنچو. لیکن بات یہ ہے کہ میرے باطن سے استفادہ حاصل کرنے والے فقط علماء کرام ہیں اور اہل قرآن ہیں، اور وہ میرے آخری فکرہ، وہ میرے خاص گھر کے لوگ ہیں. They are special. They are VIP. They are, بیٹا, they are VVIP. Very important person. And they are خاص, special. کون؟ ڈاکٹر انجینئر دی گلا کرنا پیا نہیں، صاحب قرآن، اہل قرآن، جن کے سینوں میں ہے قرآن، جن کے سینوں میں ہے قرآن. آپ کے سینے میں قرآن ہے؟ معاف کرنا، آپ تو انجینئر ہیں. زور کے سینے میں قرآن. وہ ساری دنیا پھر کے آئے ہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، زبردست قسم کے آدمی ہیں. کون کون سی یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے ہوئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ ان کے کلاس فیلو بیٹھے ہوئے، لیکن قرآن نہیں جانتے. لیکن جب مولویوں میں بات کریں گے تو مولوی ان سے کیوں متاثر ہوں؟ ہم تو نہیں ہوتے، تم ہو جانا. ڈاکٹر کیا تھا؟ ڈاکٹر وہ جو پروفیسر نہیں، منسٹر جو تھے، وہ جو سائنس کے منسٹرز تھے، ہاں جی، عطاء الرحمان، خود بول پڑے ڈاکٹر عطاء الرحمان. تو کچھ مجھے بھی یاد رہ جاتا ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ٹھیک ہے. تو بیٹا ویلیو تو اللہ والوں کی ہے. اچھا بیٹا مجھے بتاؤ، یہ جہاں پر تو اتنے عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں، اور یہ تو کیا کہتے ہیں سند ہے.
اور دارالفتہ کی. بتاؤ کسی جگہ پر جو ڈیزگنیشنز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آنکولوجسٹ ہیں، آرتھوپیڈک سرجنز ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، اس کی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کوئی بنے گا؟ کوئی دیکھو جی اینو داخلہ دے دو، این اے او سروس کی کہتے ہیں جی، این سی سی کیا ہوتا ہے وہ، ایک شوٹنگ ایمنگ، اس کو پہلے کہتے تھے این سی سی. ہاں ہمارے وقتوں میں نا حضرت وہ کہتے تھے اینو نا میڈیکل کالج داخلہ دے دو، اینو 5 نمبر ہوتا. جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے کمال کر دیتا، انہوں نے یہ 5 نمبر حافظ قرآن کو دے دیے. پھر آنے والوں کی قسمت انہوں نے کر دی. اچھا اب یہ کہیں لکھا ہے کہ یہ پرائم منسٹر تھا اینو بھی 5 نمبر دے دو؟ امال ترازوی تلے نے تے ایدے 5 نمبر کاٹنے تے اینو پرائم منسٹر شپ چلو چھوڑ دو جو تسی مان دے نہیں پرائم منسٹر. تسی اے دیکھو کہ تسی اے کہہ دو جی ایسی کارڈیک سرجن، اے جی کارڈیک سرجن بائی پاس کرتا سی، کمال ہے. اے جی نیفرولوجسٹ سی، اے جی کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتا سی. وہ اینو تے حضرت جی اللہ جی کچھ دے دو، تے لیور ٹرانسپلانٹ کرتا سی، وہ تے 1.5 کروڑ لگ جاندے ہیں، تے پاکستانی 60 لاکھ تک کر دیندہ سی. انہوں لیور ٹرانسپلانٹ مل جائے گا جی، کوئی مل جائے گا. ہاں یہ حافظ قرآن ہے. یہ کون ہے؟ حافظ قرآن ہے. اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. کن کے لیے؟ کہ وہ ڈاکٹر انجینئر جنہاں ہوتے جہنم معذرت سے، وہ ڈاکٹر اور انجینئر جنہاں ہوتے جہنم واجب ہو چکی ہے. میں حدیث کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن ان جو غصہ کر رہے ہیں تاڑے لوگاں جو ہوتے تاڑے ہوتے نہیں سنا رہے نا تانوں کہ دیکھو نا سارے ڈاکٹر جنت میں نہیں جان گے، سارے انجینئر میں نہیں جان گے. تے جڑے ڈاکٹر اور جڑے انجینئر اللہ دا حکم نہیں منن گے، شریعت نہیں چلن گے، اور ظاہر ہے کہ پھر ان افراد کے اوپر کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی، ان کے حق میں حافظ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی. ان کے حق میں یہ نہیں کہا جائے گا جی حضرت جی آنکولوجسٹ تھا، کینسر بہت پھیل رہا تھا تو اس نے کینسر میں ریسرچ کی تھی، آنکولوجسٹ تھا. اینو بھی تو تھوڑا جا تک لو نا. وہ کہے گا جی اللہ جی میں نو دیکھو میں گمراہ رہا لیکن میں نیوٹن تے سان ہوں. وہ آگے آ جائے گا آئنسٹائن، اللہ میں آئنسٹائن سا ہوں. تو ہی دسو آئنسٹائن نیوٹن. وہ کہے جی میں گرہم بیل سا. گرام بیل نے کیتا سی ٹیلی فون. کتنا فائدہ ہو گیا کہ جناب میں مسلمانہ وچ کچھ لوگ ایسے سان جڑے پاکستان بیٹھ کے نا تے اوتھے آن لائن قرآن پڑھاندے سان تے مینوں تے کچھ کر دو نا تو بیٹا کوئی ویلیو نہیں لگے گی. بس میں آپ سچ بتا رہا ہوں، باتیں تو میں سچ کر رہا ہوں نا، مزاح تو ایک علیحدہ چیز ہے نا. تے ڈاکٹر میرا ناراض نہ ہو جانا انجینئر، لیکن بات یہ ہے کہ بیٹا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کوئی بادشاہ ہو یا جو بھی ہو، جو اللہ رب العزت کا ادب نہیں کرے گا، اس کی قدر نہیں کرے گا، اس کے احکامات کی تعظیم نہیں کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس لیے جو ویلیو ہے نا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، وہ ویلیو بیٹا قرآن کی ہے اور علوم القرآن کی ہے اور علماء کرام کی ہے، اور وہ جو قرآن اور حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں. اب دیکھو بیٹا کہیں نہیں کہا گیا کہ رب والے ہو جاؤ کیونکہ تم مریضوں کا علاج کرتے تھے، رب والے ہو جاؤ کیونکہ تم پل بناتے تھے، رب والے ہو جاؤ کہ تم زمین سے مختلف قسم کے پودے اگاتے ہیں. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تم قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، تعلیم و تعلم کرتے تھے. ہو جاؤ رب والے، اسپیشل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ والے بن جاؤ. تو پیارے بچوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے اصل ورثے کو تلاش کرو، اور یعنی غفلت سے باہر. دل کی آنکھیں کھول بابا، دل کی آنکھیں کھول.
علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، مگر وہ علم کے موتی، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا ہے سی پارا۔ ہمارے وہ جو ہمارے جو ترک تھے، ترک سے ہمارا طریق، ہماری جو معاشرت تھی، جو اتباع سنت کے طریق تھے، وہ جو ہماری عورتوں کا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ سب چلے گئے۔ اب کہتے ہیں ویمن امپاورمنٹ، عورت کو باہر نکالو، شانہ بشانہ چلو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ اپنی اصل ورثے کی طرف واپس آئیں اور اس کی طرف لوٹیں اور اللہ کی ذات کو پہچانیں۔ تو اس بارے میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم نے اس ورثے کو اس کی پرسسٹنس اور اس کی آگے پروپوگیشن اور اس کو قائم رکھنا اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ اس ادارے کا نام ہے ہیلپ، اس کا نام ہے ہائر اسلامک لٹریسی پروگرام، ہیلپ، پی فار پروگرام۔ کس مولوی کو پوچھا؟ کٹر مولوی کوئی ہے، پیارا جی کٹر مولوی، یار تینوں تے آندا ہے تو مولویاں دی صف تو باہر نکل رہے ہیں، جنہوں انگریزی آ جائے اور مولویاں دی صف تو باہر آ جاتا ہے۔ مینوں عتیق کہندا ہے، عتیق حضرت بہت بڑے بندے نے، عتیق مفتی میرے شیخ دے پتر نے نا کہندے نے میری ایک کوئی خوبی ہے کہ میں نا سکول دی شکل ہی نہیں تکی، میں پہلی جماعت میں نہیں پڑھی، کہتے ہیں میرے کو اگر کوئی فخر دی چیز ہے نا تو ایک کوئی ہے کہ میں کدھی میرے ابا نے نا سکول نہیں میں نے پایا سی۔ میرے ہم زلف ہیں مدینہ منورہ میں حضرت بلا مال کا حق، حضرت آپ تو بیٹھ تجیب فرمائیں، ارشد رو انیس حضرت کہتے ہیں ہمارے ابا جی نے ہمیں نا سکول میں داخل کرا دیا۔ اب انیس ہوں گے جی اس وقت 55 کے ہوں گے، تو اس اندازہ لگائیں حضرت پھر 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے مجھے نا اس میں ڈال دیا سکول میں، تو حضرت شیخ الدین زکریا کیونکہ ابا جی ان سے بیٹھ تھے، تو حضرت شیخ الدین زکریا نور اللہ نے فرمایا آپ نے اپنے بچوں کو جہنم میں ڈالنا تو سکول میں داخل کر دیا۔ کہتے میرے ابا جی کو شیخ نے فرمایا، ہم تو چھوٹے تھے تو ابا جی گھر میں شیخ ہی کا سہارنپور میں رہتے تھے، تو میرے ابا جی نے کہا، حضرت شیخ نے فرمایا میرے ابا جی کو کہ تم نے اپنے بچوں کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ تو میرے ابا جی نے نا ہمیں سکول سے نکال دیا۔ میں کہا کتنی چنگی تاڑی قسمت ہے کی، وہ ایتھے آئے تھے انہوں نے انگریزی کوئی نہیں آتی سی، ہاں جی، لیکن بڑے ذہین اور ہوشیار۔ تو وہ کہتا ہے جی ساڈا جڑا ہے نا تو جنوں انگریزی آ جائے اور مولویاں دی صفحہ تو باہر نکل جاتے ہیں، تو جنوں کمپیوٹر آ جائے وہ تو مولوی رہندا ہی نہیں۔ اس واسطے نا میں وہ جڑیاں تو ساری گلاں کر دیو نا وہ کراچی دے بعض بزرگ حضرات دیا وہ میں سارے ہی نفی کرنا پیا۔ تو مجھے اللہ کا شکر ہے اس دین پر جو میرے علماء نے مجھے سکھلایا ہے، میں اسی پر فخر سمجھتا ہوں۔ میں نے بھی کالج یونیورسٹیز میں تعلیم لی ہے، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وہ میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ یہودیوں کی پڑھی ہیں۔ ہمیں جب پیتھولوجی پڑھائی گئی تو وہ ربنسن کی تھی، ڈاکٹر ربنسن کی، اور پھر میں نے جامعہ شفیہ میں بخاری شریف پڑھی جو امام بخاری نے لکھی ہوئی تھی، پھر میں نے ڈیوڈسن کی، ڈاکٹر ڈیوڈسن کی میڈیسن پڑھی تھی، اور پھر جلالین امام سیوطی کی پڑھی تھی، لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے میں ان چیزوں پر کوئی فخر نہیں کرتا، مجھے اس پہ کوئی ناز نہیں ہے۔ اور جتنی کتب میں نے پڑھی، میں نے اناٹمی پڑھی تو گریز کی تھی، 1600 صفحے، 1600 صفحے سے اناٹمی میں مولانا ریاض انسانی جسم کے ہر چیز کا ذکر تھا،
اگر تذکرہ نہیں تھا تو رب کا، کریٹر کا، خالق کا نہیں تھا۔ ایک ایک باریک چیز، وریدوں کا بھی ذکر آ گیا تھا، لیکن اس 1600 صفحے کے اندر اس نے اس کے خالق کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ پھر ہم یعنی مختلف کتب پڑھتے رہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی عرب کی کوئی کتاب ہم نے پڑھی ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان کی کوئی کتاب ہم نے پڑھی ہو۔ ہم نے یہود و نصارہ کی کتب سے یہ علوم حاصل کیے، اور ہمیں کس بات کا فخر ہے؟ تو مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے ہاتھ میں یہ کتب تھیں، ابو داؤد بھی تھی، میں نے سعودیہ سے وہ منگوائی، تو اس میں ساری ساستہ مکمل تھا۔ تو اگلی بات سناتا ہوں، شاید حضرت آپ تک نہ پہنچی ہو۔ میں پریشان ہو گیا کہ اس کو اٹھاؤں گا کیسے، یہ تو بڑی ادب کی بات ہے۔ اس زمانے میں جیسے پہلے بامبے کلاتھس ہوا کرتا تھا نا، بامبے، تو کپڑا کتنوں خریدیا ہے؟ میں جی بامبے کلاتھ ہاؤس سے خریدیا ہے۔ تو بامبے کلاتھ ہاؤس بڑا برانڈ سمجھاتا تھا۔ تو مال روڈ میں پینوراما سینٹر تھا، تو مجھے نہیں پتا اب موجود ہے، اب تو بمبے کے بجائے الفتح اور وہ بڑے بڑے آگے نا جی۔ اچھا میں وہاں گیا تو میں نے نا وہ حضرت وہ اتنی موٹی تھی اور ساتھ سے تو میں نے کہا مجھے نا بریف کیس خریدنا ہے۔ اب میں بریف کیس انہوں نے کہا جی تسی پانا کی ہے دے وچے، تسی سائز ناپتے ہو، اینا چوڑا تے اینا سائز دا ہوئے، ان میں اینا بڑا بریف کیس نہ خریدنا سی۔ میں کہا یار میری بات سن لو، میں نے نا بخاری شریف خریدی ہے، وہ میں جدو جامع صفیہ جاواں گا نا تے اس بریف کیس دے اندر انہوں میں رکھ کے انج لے کے میں چاہواں گا۔ انہوں گل دی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا جی اے لو، میں وہ دیکھا تو میرے مطلب دا سی۔ اگلے دن جناب جدوں اپنا ہونتے جامع صفیہ دی مسجد حسن دے باہر نا پہلے تری سی مطلب لوہے دی بنا دیتی سی، دروازہ بنا دیتا سی، کیونکہ منڈے لیٹ آندے سن، تے پھر انہوں نے کہا کہ جی اسی دے بعد بند کر دیں۔ اچھا اتھے پھر قطار لگ جاندی سی، تے میں اس قطار دے اندر بریف کیس نال کھلنا سا، منڈے پیچھے دیکھ دے کہ بڑھا بابا ساڑھے پیچھے تو وہ رستہ دے سن، میں کہ نہیں منو قطار وچ کھلو رہے ہیں۔ تے وہ نا میں قطار میں کھڑا رہتا، لڑکے پیچھے دیکھ رہے ہوتے، لڑکوں کی عمر اتنی تھی 22-23 سال اور میری عمر تھی 48 سال۔ تو میں بریف کیس لے کے تو پھر میں اندر چلا جاتا، میں رول کال لگاتا، میں پروسیس کو فالو کرتا، میں آگے نہ آتا، میں کہتا ہوں مجھے کلاس میں گواہی دیں گی یہ جگہیں کہ میں بھی طالب علم تھا۔ پھر یہ ہوا کہ مجھے پتہ لگا کہ اگر تم سارے اس زمانے میں تھا، اگر تم سارے لاہور میں پھرنا چاہو تو 20 روپے، تو میں کہ یار یہ مجھے جامع شریف کا کارڈ بنا دو، کہ تسی کارڈ کیوں بنانا ہے، تیرے کو تو گڈی ہے گی ہے۔ میں کہ یار ہے منو کارڈ تسی بنا دو، کہ تسی کچھ چلنا پھرنا ہے۔ میں کہ وہ جڑا کارڈ ہے تو میرا نام آ جائے گا، وہ کارڈ بنیا جامع شفیہ سے میرا نام، میں کہ اینو بھی میرے کفن وچ رکھ دینا کارڈ۔ او دے بعد کی ہویا کہ کچھ ٹائم گزر گیا 5-6 منٹ، میں کہ یار مطبخ تو کھانا ہی نہیں کھایا، تے میں نو تے اجازت نہیں، میں کیا دارالفتہ کل پچھواما، اور پھر جناب اجود صاحب میں کہا جی کیا میں تو کھانا کھا سکنا؟ تے انہوں نے کہا جی کھانا تسی کھا سکتے ہو۔ میں جناب پھر لائن وچ کھلو گیا، لوگوں نے دیکھا جی وہ بندہ پیچھے کھانے تو اندر لائن نال اندر جاندے سن، او جی میں لائن اندر گیا، انہوں نے جی میز میں بیٹھا نا، انہوں نے میرے سامنے نا وہ بھر کے پلیٹ رکھ دیتی، اور نال وہ بھی رکھ دیتی، میں بھی دبا کے کھا لیتی، اور رات کو میں نے پیٹ چل گیا، اور صبح میں کہا یا اللہ میں نہ ایسا اہل نہیں ہے، مجھے بڑے اچھے لوگاں دی گلاں نے، ساڑھے تے مزاج ہی خراب سان، اسی تے باؤ سان، ساڑھی تے بس بنیادی کتنے خوش نصیب لوگ نے جڑے مدرسے دے مینڈے نے۔ آج تانوں میں مینڈ دا ہی تمہیں میں مینڈا ہی بتا رہا تھا نا، حضرت وہ مینڈے دا لفظ میں کتھوں لیا، وہ میں جناب نے دساں، وہ میں آپ بیتی تو لکھتا،
شیخ فرماندے نے اسی تے مدرسے دے مینڈے ساں تے بڑے قابل رشک لوگ نے او جڑے مدرسے دے مینڈے نے. جی ہاں تے پتر اپنی سوچ نو بدلو اور کونو ربانی جین اللہ والے بن جاؤ. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یہ آپ کے بندے اللہ یہ ذکر کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دے، آنے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے. اللہ اس فقیر کی مجلس میں جو بھی احباب ہیں انہیں کسی ایک کو بھی شکی نہ کرنا، محروم نہ کرنا. اللہ ان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دینا، ان کو پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دینا، اور جتنے گناہ مجھ سے اور ان سے ان کی مغفرت فرما دینا. اللہ اس مجلس کو قبول فرما کر اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے. آئندہ زندگی ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. موت کے وقت کلمہ عطا فرما. توفنا مسلمم والحقنا بالصالحین. جزا اللہ عنا محمد.